إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ مبارک وسلم. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور آپ کے کردار کو جاننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بھی اسے نافذ کرنے کی سخت ضرورت ہے. یہ اخلاق ہمارا آپ بولا کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خل، خا کے اوپر زبر کے ساتھ، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خل، خا کے اوپر پیش کے ساتھ. انسان کے جسم کے ظاہری بناوٹ کو خلق کہتے ہیں. آپ کے ہاتھ، پیر، سر اور پورا جسم کا جو ظاہری حصہ ہے، جو آپ کا جسم دکھتا ہے باہر سے، یہ خلق ہے. اور آپ کے دل کے اندر، جو اس جسم کے اندر دل آپ کا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں. آپ اندر سے کیسے ہیں، باہر سے کیسے ہیں، وہ خلق ہے. اور اندر سے آپ کیسے ہیں، آپ کا من کیسا ہے، آپ کا دل کیسا ہے، یہ خلق ہے. اور بہت سارے لوگوں کو آئینہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جو دعا کہنی چاہیے وہ یاد ہوگی. اس کے اندر یہی بات کہی گئی، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری ظاہری شکل و صورت کو تو اچھا بنایا ہے، جیسا بھی جو بھی بنایا ہے اللہ نے اچھا ہی بنایا ہے. دنیا کا معیار پیمانہ ہٹا دیجیے. اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کی شکل و صورت، وہ سب سے بہترین شکل و صورت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری ظاہری شکل و صورت کو تو اچھا بنایا ہے. کالا آدمی بھی کھڑا ہوگا تب بھی یہی کہے گا، اور کسی طریقے سے بظاہر عیب لگے تب بھی اچھا ہے وہ. فحسن خلقی، اے اللہ میرے اندر کی بناوٹ کو بھی اچھا کر دے، یعنی میرا دل اچھا کر دے. تو یہ خلق اور خلق، ظاہری اور باطنی دونوں بات آپ کے سامنے آئی ہے. تو خلق جو دل اندر آپ کے ہے، اس کے اندر کی کیفیت، اس کی جمع ہے اخلاق.
خلقن کی جمع ہے اخلاق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ یعنی دوسروں کے ساتھ آپ کس طریقے سے پیش آتے تھے، اسی چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہم بھی جب اپنے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس میں دوسرے کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ، اسی برتاؤ کا نام ہی اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے اخلاق کے اوپر فائز ہیں، یعنی آپ کے اخلاق بڑے ہیں، اچھے ہیں، عمدہ ہیں، بہتر ہیں. ذرا سوچئے کہ دنیا میں کسی ادارے کی طرف سے، اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے کسی کو اگر سرٹیفکیٹ دے دی جاتی کہ یہ آدمی اچھا ہے، ہمارے یہاں رہا ہے، پڑھا ہے، تو آدمی اسی میں خوش ہو جاتا ہے. کہیں پہ انسان 10 سال تک جاب کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ یہ انسان نیچر کا بڑا اچھا ہے، تو ہم آپ پھولے نہیں سماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. اس کائنات کو پیدا کرنے والے عرش والے نے، اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اخلاق میں کہیں کوئی کمی نہ تو نظر آ سکتی ہے آپ کو، نہ کوئی کمی نکال سکتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعض حدیث میں صالح الاخلاق، اخلاق کی نیکی یا بزرگی، یعنی اخلاق جس طریقے سے انسان کا ہونا چاہیے، سب سے بہترین کوالٹی کا اخلاق، اسی کو پورا کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. یعنی میں جو کچھ بھی کروں گا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، وہ سب سے اونچے معیار پہ فائز ہوگا، اس سے بہتر کوئی اخلاق پیش ہی نہیں کر سکتا. میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق یا صالح الاخلاق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عمدہ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آئیے ایک حدیث، بلکہ اس کو اثر آپ کہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بعض صحابہ آ کر کے پوچھنے لگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، قرآن تو پڑھتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب نبی کا اخلاق ہے. خلق نبی اللہ کان القرآن، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں جتنی ساری اچھائیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری اچھائیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. یہ ہے اس کا خلاصہ. اب اگر کوئی انسان قرآن کے مطلوب اخلاق پہ فائز ہو جائے، جتنی بھی باتیں قرآن نے آرڈر کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ والا کام کرو، یہ والا کام کرو، اس طریقے سے کرو اور اس سے دور رہو، ہم میں سے آپ میں سے کوئی اس پہ فائز ہو جائے، پھر اس کے اخلاق میں کوئی کمی رہے گی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ نے سارے مطلوبہ اخلاق کو پورا کر دیا ہے، اور میری طرف سے بھی یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں. آپ بلند معیار پہ فائز ہیں اخلاق کے معاملے. آئیے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے. سچ بولنا اور سچا ہونا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے بھائی؟
کسی کے ساتھ بھی سچ بولنا یہ اچھی صفت ہے، کسی کے بھی اچھے اخلاق میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے سارے کنبہ قبیلہ اور قریبی رشتہ دار خاندان والوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں سے سرٹیفکیٹ لی کہ میں سچا ہوں کہ جھوٹا۔ کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ، میں پہاڑ کے اوپر ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم لوگ سچ مانو گے؟ مجھے سچا مانو گے؟ میری بات کو سچی بات مان لو گے؟ تو سب لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، 40 سال کی عمر ہمارے بیچ میں آپ کی گزری ہے اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ بعض احادیث میں الفاظ ہے کہ ہم نے آپ کے پاس کبھی جھوٹ کو پھٹکتے نہیں دیکھا، اور بعض احادیث میں الفاظ کیا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے پایا ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ بولیں گے وہ سچ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ پھر سن لو ہم جو بولنے جا رہے ہیں، میں اللہ کی طرف سے تمہارے بیچ میں ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں اللہ کا رسول۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ بھڑک گئے، ابو لہب نے پھٹکارا، ڈانٹا، جو بھی کرا، لیکن ان لوگوں نے بھی گواہی دی کہ آپ اپنی پوری زندگی ہمارے بیچ میں آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ سچ بولتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ امانت دار ہونا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات نہیں؟ کسی کے اندر امانت داری کی صفت ہو یہ اچھی صفت ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے کہ نہیں تھے؟ مثالیں موجود، کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور حجر اسود کو اب رکھنا ہے، قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، ہم رکھیں گے کہ ہم رکھیں گے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے آئے گا یہاں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مان لیا جائے گا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آئے، لوگوں نے آواز لگائی جاء الامین، امانت دار آ گئے۔ یہ کفار مکہ کی ہم بات کر رہے ہیں، امانت دار آ گئے، ان کے فیصلے سے سب مطمئن ہو جائیں گے۔ ایک تو ان لوگوں نے گواہی دی، اور آپ کی امانت داری، ہجرت کا موقع ہے، مکہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے، دشمنوں نے بھی پوری تیاری کر لی ہے کہ آج آپ کے اوپر حملہ بولنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ اس دن نہیں سوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیتے ہیں، اور ان کو کہہ کر کے جاتے ہیں، کیا کہہ کر کے جاتے ہیں کہ صبح تم پہلے ایک کام کرنا، جتنے بھی لوگوں کی، دشمنوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں ابھی بھی، سب کو امانت واپس کر دینا، پھر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ، سوچ سکتے ہیں آپ، جان کے دشمن جن سے عاجز آ کر کے پریشان ہو کر کے آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن امانت داری کے اس اونچے معیار پہ فائز ہیں کہ ابھی بھی دشمنوں کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، یعنی آج بھی دشمنوں کی نگاہ میں آپ سے زیادہ معتبر آدمی مکہ میں کوئی نہیں۔ اتنی بڑی مثال۔ تو امانت دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح، جس طریقے سے ایک انسان کو ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں، سب انسان سب برابر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی۔ آپ گھریلو زندگی کا مطالعہ کریں کہ گھر میں کیسا رہتے ہیں آپ، گھر میں کوئی اپنا دبدبا تو نہیں چلا رہے ہیں، کوئی اونچ نیچ تو نہیں کر رہے ہیں، کہ غلط تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم رسول اللہ ہیں۔ گھریلو زندگی بڑی سمپل، بڑی سادہ، عام زندگی کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھریلو ایسی ہے کہ کپڑا اپنے سے ہی صاف کر لے رہے ہیں، ضرورت پڑ رہی ہے، دودھ دو لے رہے ہیں، بکری کو دو کر کے استعمال کر لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، جٹے رہتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت کتنا رہتا ہوگا؟ نبی بننے کے بعد 23 سال کے بیچ میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا آپ نے، اور اسی بیچ کے اندر جو گھر کی زندگی ہے، جتنی دیر بھی فرصت میں ہیں لگے گھر کے کام کاج میں. کان فی محنت اہلی، اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. اذان ہوئی، نماز کے لیے چل دیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کا حال. بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی کا ماحول، دوستانہ ماحول، اور جائز ساری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ کھیل کر رہے ہیں، یعنی جنگی مشقیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے سے چھپ کر کے کھیل دیکھ رہی ہیں، آپ اجازت بھی دے رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں. تفریح کا ماحول، ہنسی خوشی کا ماحول، دوستانہ ماحول. محبت سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو عائش کہنے لگتے ہیں، حمیرہ کہنے لگتے ہیں. بیویوں کے جھمیلے بھی برداشت کر رہے ہیں. کبھی کبھی بیویاں دھرنے پہ بیٹھ جا رہی ہیں، کوئی بیوی غصے میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہے، سب برداشت کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر یہ کیفیت. ایک موقع ایسا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی. بتائیے کیسا انسان ہوگا وہ انسان جو اس طریقے سے نارمل زندگی گھر کے اندر جیتا ہے. کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کوئی اپنا اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی اپنا بھوکال نہیں ہے، ایک عام زندگی کی طرح زندگی جی رہے. بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات کو دیکھیے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. بچوں کے ساتھ نہایت محبت سے، شفقت سے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، اور ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور حسن اور حسین چھوٹے بچے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، خطبہ روک دیتے ہیں، ممبر سے اتر کر کے جا کے ان کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر قرآن کی وہ آیت تلاوت کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو روک نہیں پائے اس لیے تلاوت کرتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحیح کہا ہے کہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں آزمائش ہے. میں نے ان کو دیکھا اور ان کو گرتا پڑتا دیکھ کر کے میں روک نہیں پایا اپنے آپ کو، یعنی میں بھی آزمائش میں گرفتار ہوا اور میں جا کر کے ان کو اٹھا لیا. تو یہ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور تو اور ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دیر تک سجدے میں پڑے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں. ایک صحابی نے سر اٹھا کے منڈی اٹھا کے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے بھائی. دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ آپ کے اوپر سوار ہے، آپ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کے اوپر پیٹھ پر ایک بچہ سوار ہو گیا سجدے میں. اس لیے بچے جو مسجد میں آتے ہیں ان کو بہت جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے. پیار سے ان کو سکھانا چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. مسجد ہے تو کیا ہے، ارے ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. بچے کو جتنا معلوم اتنا کرے گا، وہ بلوغت تک تو اس کے لیے معافی ہے، تو اس کو ہم پیار سے سمجھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، اور پیٹھ کے اوپر بچہ سوار ہو گیا ہے، اور بچے کے جذبے کا خیال کرتے ہوئے سر اٹھا نہیں رہے ہیں. اور بعد میں آپ کہتے بھی ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر کے دیری کی سجدے میں کہ وہ بچہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی اس کو جو کھیلنا تھا میرے پیٹھ پہ کھیل لے. وہ بتائیے یہ اخلاق ہے بچوں کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، 10 سال تک. اور اس خدمت کے بیچ میں ہم لوگ اپنے بچوں کو کتنا پھٹکار دیتے ہیں، لیکن ایک خادم نوکر چاکر کو تو ہم لوگ بخشتے ہی نہیں ہیں، اپنے بچوں کو تو بخش دیتے ہیں. لیکن ایک خادم، وہ بچہ 10 سال خدمت کرتا، کوئی بھول چک نہیں ہوئی ہوگی بچے سے، ہوئی ہوگی، لیکن اخلاق دیکھیے نبی کا. وہ بچہ گواہی دیتا اور کہتا ہے کہ فما قال علی اف قط، 10 سال تک میں نے نبی کی خدمت کی لیکن مجھے اللہ کے رسول نے کبھی بھی اف تک نہیں کہا.
زور سے ڈانٹنا جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہا، کبھی یہ سوال نہیں ہوا ارے تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، کیسے تم نے یہ کام کیا، کبھی سوال نہیں۔ تو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بچہ ہے، اس کو چڑیا، اس کی ایک چڑیا تھی، چڑیا مر گئی، وہ بچہ رونے لگا، روتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لوری کے انداز میں بات کی اس کو بہلانے کے لیے، اور کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر چڑیا کو کیا ہوا، چڑیا نے کیا کیا، کہاں چلی گئی۔ یہ جو یا ابا عمیر ما فعل النغیر ایک طریقے سے یہ ملا کر کے جو بولتے ہیں بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، بچے یہ سب بہت یاد کرتے ہیں، تو اس انداز میں آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہم اخلاق بیان کر رہے ہیں نبی کے، کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، یہی صرف دکھا رہے ہیں آپ کو۔ صحابہ کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے ہر وقت، کون ہے کون نہیں ہے کس حال میں، خبر گیری کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کی سرکل بہت مختصر بھی ہے، تب بھی ہم لوگ دوستوں کو پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہمارے ملنے جلنے والے 50 بھی ہیں، 50 کی بھی ہم خبر رکھ نہیں پاتے، اپنے آپ میں سب مشغول ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھ رہے ہیں، سب کی فکر رکھتے ہیں۔ بعض احادیث میں خاص طور پہ کمزور لوگوں کا ذکر آیا کہ کمزور مسلمانوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان کے پاس زیادہ جاتے تھے، یہ اتی ضعفاء المسلمین، اور ان کے جنازے میں شریک ہونا، ان کا پتہ چل گیا فلاں بیمار ہے، عیادت کرنے کے لیے جانا، یہ سب چیز تو اب لگ بھگ ختم ہی ہو رہی ہے۔ بیمار پرسی کرنا تقریباً ختم ہو گئی ہے، بس رشتہ ناتا ہے وہیں تک ہے بیمار پرسی۔ ایک عام مسلی کے لیے ہم لوگ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ایک آدمی برابر آ رہا تھا، نہیں آ رہا ہے، کیا ہوا ہے، پوچھنا چاہیے۔ اگر بیمار ہے پتہ بھی چل گیا تب بھی نہیں جاتے ہم لوگ، جانا چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا یا ایک عورت جھاڑو لگاتی تھی، کچھ دنوں تک نظر نہیں آئے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ جھاڑو لگانے والا کہاں ہے؟ صحابہ کرام کو کیا لگا، کہہ رہے یہ جھاڑو لگانے والا ہے یا جھاڑو لگانے والی ہے، ایک تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا بھی نہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی، جبکہ لوگوں نے اہمیت نہیں دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دی۔ جھاڑو لگانے والا یا جھاڑو لگانے والی کہاں ہے؟ بھائی کئی دن سے نظر نہیں آ رہے ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو موت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ارے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک جھاڑو لگانے والے کا اتنا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ اسلام میں صرف عبادت نہیں ہے، ہم لوگ عبادت میں یقیناً بہت کمزور ہیں، مخلص نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ عبادت کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ عبادت کا مطلب یہ کہ بس آپ گرائیں، غصے میں رہیں، بالکل کسی کو بخشے نہ، کسی کا کوئی خیال نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت کا ایسا تصور نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بچے کی مثال سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے، یہ بھی عبادت ہے، ممبر سے اتر کے بچے کو گود لے لیتے ہیں، آپ کے پیٹھ کے اوپر بچہ سوار ہو جاتا ہے، یہ عبادت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، جب جماعت کی شکل میں نماز ہوتی تھی تو پیچھے سارے لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان علاقوں کو فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اريد ان اطول فیہا، اور ارادہ کرتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں گا، قرات لمبی کروں گا، لیکن اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے، فاسمع بکاء الصبی، بچے کے رونے کی آواز میرے کان سے ٹکراتی ہے، بس فوراً میں اپنا ارادہ بدل دیتا ہوں۔ فاتجوز فی صلاتی، فاتجوز صلاتی، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی ماں کا دل تڑپ رہا ہوگا، جو بچہ رو رہا ہے، جس کی آواز آ رہی ہے، میرے کان سے ٹکرا رہی ہے،
تو اس کی ماں کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے اس کی ماں کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے میں نماز کو لمبی نہیں کرتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب نماز پڑھائے تو فلیخفف، تو ہلکی نماز پڑھائے۔ اب ہلکی کا مطلب ہم لوگ ایسا نہ لیں کہ بس قل هو اللہ احد پڑھائیں۔ میں ہلکی کا مطلب وہ ہے جو اللہ کے رسول نے جو صورتیں پڑھی ہیں وہی صورتیں ہلکی ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی لمبی کر دیتے ہیں، وہ ہلکی نہیں۔ لیکن نبی جب اسوا اور نمونہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں جو صورتیں پڑھی ہیں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، فجر کے وقت میں، وہی ہلکی نماز ہے۔ اب اس سے بھی ہلکی کے چکر میں نہ جائیے گا۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ کیوں ہلکی پڑھو، اکیلے پڑھو تو خوب لمبی پڑھو بھائی، سورہ بقرہ کی تلاوت کر دو ایک رکعت میں خود ہی۔ لیکن جب لوگوں کے ساتھ رہو، لوگوں کو نماز پڑھاؤ، فرض نماز، تو ایسی صورت میں فلیخفف، ہلکی کرو۔ کیوں؟ پیچھے ہر طرح کے لوگ ہیں آپ کے مصلی، فإن فیہم الصغیر، چھوٹے بچے بھی ہیں، والکبیر، بڑی عمر والے بھی ہیں، والضعیف، کمزور لوگ بھی ہیں، تو ہر طرح کے، وذل حاجہ، کسی کو ضرورت ہوگی، ضرورت مند بھی ہوگا جس کو جلدی جانا ہے، اس لیے بہت لمبی نہ کر دو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھائی ویسے ہی پڑھو۔ تو عبادت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اور ان سب کے بعد اب جو سب سے بڑی بات کہنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، دشمن کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ تو سب لوگ اچھا کر ہی لیں گے بھائی، بڑھیا بڑھیا آپ دعوت دے دیجیے گا، کھلا دیجیے گا، پلا دیجیے گا، دوست ہے، رشتے دار ہے، یہ تو بڑا آسان لگے گا۔ لیکن دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا سلوک کرنا، یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، یہ آسانی سے نہیں کر پائے گا۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور اصولوں کی بنیاد پر لڑائی لڑنی ہے، دشمنی نہیں نبھانا ہے، اصولوں کی بنیاد پر لڑائی لڑنی ہے، اور اپنے اخلاق کو اپنے معیار ہی پہ قائم رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سکتے ہیں، آپ جنگ میں کسی کو بھیج رہے ہیں امیر بنا کر کے، تو ان کو کیا وصیت کرتے ہیں، اور لشکر کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ پہلی بات، دنیا میں جو لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھول جائیں کہ مسلمان جہاد کیوں کرتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی جہاد اپنے لیے نہیں کرتا، اپنی حکومت کو بڑا کرنے کے لیے نہیں کرتا، اپنا کوئی مقصد اس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام سے جہاد کرو، یعنی اپنی نیت خالص کر لو، کسی سے کوئی دشمنی کا انتقام لینے کے لیے بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو یہ جہاد جو اسلام میں ہے، اس میں کہیں سے بھی ذاتی کوئی مقصد پوشیدہ نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور زمین میں فساد کو ختم کرنے کے لیے، امن و امان کو بحال کرنے کے لیے جہاد ہے۔ آگے دیکھیے کہ دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے۔ کہتے ہیں قاتلوا من کفر باللہ، اللہ کے انکار کرنے والے تمہارے جو دشمن ہیں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، جنرل سب کے لیے نہیں ہے، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہوئے تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں تمہارے سامنے، ان سے جہاد کرو، لیکن اس میں بھی خیال رکھو، دشمنوں میں کیا کیا خیال رکھنا ہے، اغزو ولا تغلو، جہاد کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، لیکن خیانت نہیں کرو گے، وہاں پر بھی امانت داری کا ثبوت میدان جنگ میں بھی دینا ہے، خیانت نہیں کرنا، ولا تغدروا، بدعہدی نہیں کرنا ہے، وعدہ نہیں توڑنا ہے، اگر کوئی وعدہ کسی کے ساتھ ہے تو اس پہ قائم رہنا ہے میدان جنگ میں بھی، ولا تمثلوا، دشمنوں کی لاش کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے، مسئلہ نہیں کرنا ہے، جسم کے ٹکڑے نہیں کرنا ہے، جو زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، نہیں، بس تمہارے سامنے آیا تھا، تم نے مار دی ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے، اب اس لاش کا احترام کرو، دشمن کی لاش ہے تب بھی اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو، اس کا مسئلہ نہ کرو، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، بچہ تمہارے خلاف تھوڑو لڑنے کے لیے آیا ہے، بعض احادیث میں الفاظ ہیں کہ عورتوں کو قتل مت کرنا، جو لوگ عبادت گاہوں میں عبادت میں مست ہیں انہیں قتل مت کرنا۔ بتائیے دشمنی کس طریقے کی ہے؟
بس تمہارے سامنے جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے اسی سے لڑنا۔ تو یہ دشمنوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اور اس کے بعد تو بڑی تفصیل ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کیا مثالیں قائم کی ہیں، دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے، وہ تو بڑی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں۔ ایک صحابی ہیں طفیل بن عمرو الدوسی، اپنی قوم کے لوگوں سے پریشان ہو کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے خلاف بد دعا کر دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے خلاف، میرے قبیلہ کے خلاف بد دعا کیجیے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بد دعا نہیں کرتے، جب زبان ہلتی ہے آپ کی تو اس میں دعا ہی نکلتی ہے، اللہم اہدی دوسن، اللہ دوس قبیلہ کو بھی ہدایت دے دے۔ یہ ہے ہمارا نبی کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے قبیلہ کے خلاف بد دعا کیجئے، اور نبی کی زبان ہلتی ہے تو اس میں دعا ہی نکلتی ہے، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے۔ اسی طریقے سے صفائی ستھرائی، یہ بھی اچھے اخلاق میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پاک صاف رہتے تھے، اور اسلام کی جو صفائی ستھرائی کی تعلیم ہے، مستقل تو ایک کتاب الطہارہ حدیث کی کتابوں آپ کو مل جائے گی کہ پاک کیسے رہنا ہے ہر قسم کی گندگیوں سے، مستقل ایک کتاب ہی ہے حدیث کی کتابوں میں، بہت ساری حدیثیں وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ بہت تفصیلات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے تھے اور دوسروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی مثال میں صرف ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، سلیقے سے بال رکھے ہوئے نہیں ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے بھائی اس کو کوئی چیز ملی نہیں کہ اپنے بالوں کو یہ سجا لیتا، سوار لیتا، کنگھی کر لیتا، کوئی طریقے سے سیٹ کر لیتا۔ تو اسلام میں بالوں کو سیٹ کرنا بھی ہے، لیکن ویسے نہیں جیسے ہم لوگ کرا رہے ہیں، آدھا گنجا اور آدھا بال، ایک طرف گنجا ایک طرف بال، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جو بال آپ کے ہیں اس کو سلیقے سے رکھیے، یہ اسلام سکھاتا ہے، لیکن غیروں کی نقالی سے بچیے۔ اسی طریقے سے شرم و حیا، یہ بھی ایک عمدہ کسی بھی انسان کے اخلاق میں، اچھے اخلاق میں شمار ہوگا۔ کسی کو شرم و حیا ہے تو بہت اچھا انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شرمدار تھے، کتنے حیادار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی جو پردے میں رہنا پسند کرتی ہے اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں کہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ کھول کے بیان نہیں کر سکے، اور حضرت عائشہ کو کھینچ کر کے اس کو بلانا پڑا اور سمجھانا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں پا رہے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ، شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا، غلط بات زبان سے نکالنا اور غلط باتوں کو سننا یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گندی بات زبان سے نکال ہی نہیں سکتے تھے، اور گندی بات کو سننا پسند بھی نہیں کر سکتے تھے، خود سے کوئی گندا کام بھی نہیں کر سکتے تھے، گندا بول بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو اچھا بنو، اچھا بولو، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں جو اخلاق میں بہتر ہوگا وہی بہتر مانا جائے گا، اس لیے اپنی زبان کو بھی صاف رکھو۔ اور عاجزی انکساری، اس میں آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ عاجزی انکساری آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روب دیا تھا، ایک حدیث میں تو کہا گیا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے اللہ نے ایک روب اور دبدبہ ایسا دیا ہے کہ 1 مہینہ کی مسافت کی دوری سے بھی دشمن کے دل میں میرا روب ہے، اتنا روب دبدبہ والا انسان۔ تو کوئی آدمی پہلی بار آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے کانپ جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک موقع پہ ہو گیا، ایک آدمی آیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے ایک روب تھا۔ ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، مارے روب کے اس کا پیر کانپنے لگا، جعل ترعد فرائسہ، اس کے پیر کانپنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پیر کانپ رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا اور جما لے، ہم لوگ ہوتے تو اور جماتے، کیا گر پڑے وہ، آپ روب اور دھونس جماتے نہیں تھے، فوراً دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بہت زیادہ روب کھا رہا ہے، تہون علیک، ارے بھائی کہاں اتنا ڈر رہے ہو،
کہاں ڈر رہے ہو، نارمل ہو جاؤ، ریلیکس کرو، ریلیکس. اور اس کے بعد کہتے ہیں انی لست بملک، ملک میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں کہ ڈر رہے ہو میرے سامنے، بھائی تمہارے پیر کانپ رہے ہیں. یہ تو بادشاہ لوگوں کے نیچر ہیں کہ جو ایسی شان بان ٹھان بناتے ہیں. ہم تو چٹائی پہ بیٹھنے والے لوگ، مٹی پہ بیٹھنے والے، سونے والے، ہم سے کہاں ڈر رہے ہو بھائی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ حوین علیک، ریلیکس کرو بھائی، ڈرو نہیں، نارمل ہو جاؤ. انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک عام عورت کا بیٹا ہوں، ایسی عورت جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی. تم اس سے کہا اتنا تم روگ کھا رہے ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری آپ سمجھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، اس پوری کائنات کے امام ہوتے ہوئے گھر میں فاقہ کر رہے ہیں، 2 مہینہ گزر جا رہا ہے، کھجور پانی کھا کے جی رہے ہیں، چٹائی پہ سو جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آپ سوتے ہیں، داغ لگ جاتا، ہم لوگ کو اچھا نہیں لگتا ہے، کہیے تو ہم لوگ گدا بنا دے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ارے بھائی ہم کو دنیا سے کیا لینا دے، عیش و آرام کیا کروں گا یہ سب لے کے، جو ہے ٹھیک. اتنے سادہ اور اتنے عاجزی انکساری والے اور عدل و انصاف سب سے اونچے معیار پہ فائز. صرف ایک مثال، اس کو بات ختم کرتے ہیں. ایک اونچے خاندان کی عورتیں چوری کر لی. اب لوگوں کو لگا کرے اسلام کا قانون تو نافذ ہوگا، ہاتھ اس سے کٹ جائے گا تو قبیلہ کی خاندان کی ناک کٹ جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کوئی راستہ نکال لیا جائے، جرمانہ لگا دیا جائے، کچھ کر لیا جائے. لیکن لوگوں کو لگا اللہ کے رسول سے بات کون کرے گا. کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی ہیں، وہی بات کر سکتا ہے. لوگوں نے اسامہ بن زید کو کہا کہ بھائی بات کرو، وہ تیار ہو گئے، بات کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، غصے میں لال پیلے ہو گئے. اور آپ نے کیا کہا کہ تم اللہ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو، یہ تو فلاں خاندان اور قبیلہ کی بیٹی کی بات کر رہے ہو. اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کر لیتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ فلاں خاندان فلاں، یہی سب کی وجہ سے پرانی قومیں، پہلے کی امتیں ہلاک و برباد ہو گئیں کہ اس میں دوگلی پالیسی ہوا کرتی تھی، دوہری پالیسی اور دوہرا رویہ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نرم دل نہایت تھے. وہ آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سنا ہے کہ آپ کی نرم دلی کی وجہ سے ہی تو آپ کے اوپر جان چھڑکنے کے لیے صحابہ تیار ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، غلط بات ہے. اسلام اپنے اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پر. آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے اوپر جان لٹانے کے لیے تیار ہوئے آپ کے اخلاق کی بنیاد پر. اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا کہ آپ نرم دل تھے، بد زبان نہیں تھے، بد دل نہیں تھے، سخت دل نہیں تھے. اسی وجہ سے یہ جھرمٹ آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے صحابہ کا، اور یہ جان دینے کے لیے تیار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے نمونہ ہے. یعنی ہم کو اگر کچھ بننا ہے، دل میں کچھ خیال ہے کہ مجھے اچھا بننا ہے، تو کیسا بنو؟ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ لو، ویسا بننے کی کوشش کرو، اپنانے کی کوشش کرو. ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور ایک آج آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ڈر اور دھمکی کو بتا کر کے جا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کے جو ناچنے والے، گانے والے اور بگڑے ہوئے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، فلاں کا ہیئر اسٹائل اور فلاں کا یہ اسٹائل اور وہ سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول کو وہی اپنے لیے آئیڈیل بنائے گا، نمونہ بنائے گا جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ توحید والا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پہ امید رکھے گا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ امید رکھے گا، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرے گا. تو جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز میں آئیڈیل نہیں بناتے، تو ان کے لیے سخت وعید ہے اس آیت کے اندر کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے صحیح سے، وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہ بہت بڑی دھمکی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں سب لوگ مل کر کے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. آج بہت خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے 2 منٹ میں بات کہنی ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات کہی گئی تھی تقریباً 1 سال پہلے کہ بڑی مسجد میں تیسری سلیب ڈالنا ہے، اور ایک آپ مشن کے تحت اس کو ذہن میں بسا لیجیے کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان، اس سال کو چھوڑ کر کے اگلے سال کے رمضان سے پہلے ہم لوگ یہ کام کر لیں گے. اور الحمدللہ یہ فیصلہ کمیٹی کی طرف سے ہو چکا ہے کہ تیسری منزل کا کام انشاءاللہ
یہ آنے والے مہینے سے سٹرنگ وغیرہ کا کام شروع ہو جائے گا اور یہ تیسری سلیب پڑے گی۔ ابھی جو کام ہوا ہے وہ اسکول کی طرف سے ہوا تھا، تو ماشاءاللہ مسجد کو دقت نہیں ہوئی، اس میں اسکول کا کام فرنٹ پہ ہوا، اس نے اپنا خرچ کیا، اور جو کچھ بھی قرضہ ہے وہ اسکول کے اوپر ہے۔ مسجد کے پاس جو رقم ہے اور باقی آپ لوگوں کا تعاون اور کچھ اور لوگوں کا بھی ہاتھ رہے گا اس میں انشاءاللہ، تو یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ سے خاص گزارش ہے کہ آپ جب تک یہ کام چلے اور آنے والے وقت میں بھی پورے طریقے سے مسجد کا آپ تعاون کریں، بڑی مسجد کا زیادہ سے زیادہ اس کا دھیان رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین 1-1.5 مہینہ کے اندر اس کام کو انجام دے دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔